نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہے کچھ دنوں سے استخارے کے عنوان پہ گفتگو چل رہی تھی۔ استخارے کے عنوان پہ اکثر گزارشات آپ سماعت فرما چکے ہوں گے۔ آج ہم بنیادی طور پر استخارے کے آسان ترین طریقہ کو بیان کرنے والے ہیں کہ کس طرح آپ استخارہ کر سکتے ہیں یا استخارہ کو سیکھ سکتے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں ہی کو استخارے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پھر استخارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی جھولی کو خیر ہی خیر سے بھر دیتے ہیں۔ بعض حضرات پوچھتے ہیں کیا استخارہ کرنے کے بعد ہمیں کوئی خواب دکھائی دے گا، یا کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ ہمارے حق میں ہے یا ہمارے مخالف ہے، ہمارا دل مطمئن ہوگا، یا کس طرح سے پتہ چلے گا؟ تو گزارش یہ ہے، استخارہ آپ نے کیا، اس میں آپ کو خواب آیا تب بھی ٹھیک ہے، خواب نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ استخارہ آپ کا دل مطمئن ہوا ٹھیک ہے، دل مطمئن نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ کو خیر دکھائی دے کہ میں نے جس کام کے لیے استخارہ کیا تھا اس میں خیر دکھائی دینے لگے تب بھی ٹھیک ہے۔ خدا نخواستہ وقتی طور پر خیر دکھائی نہ بھی دے استخارہ کرنے کے باوجود تب بھی استخارہ آپ کا ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ کو خواب آئے یا نہ آئے، خیر فوراً دکھائی دے یا نہ دے، دل مطمئن ہو یا نہ ہو جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا تھا، استخارہ اگر آپ نے کر لیا ہے تو اس کے بعد اس چیز کا انجام خیر ہی ہوگا، چاہے آپ کا دل مطمئن نہ ہو، چاہے آپ کو خواب میں بھی کچھ دکھائی نہیں دیا، انجام اس کا خیر ہی ہوتا ہے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے استخارے کی نعمت حاصل کر لو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو حاصل کر لو، پھر اس نعمت کی برکت سے اپنی جھولی کو خیر ہی خیر سے بھر لو۔ دوسرا یہ، آپ اپنے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے استخارہ کر لیں۔ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، خریدنے سے پہلے استخارہ کر لیں۔ اب استخارے کی برکت یہ ہوگی کہ ڈاکٹر میں جانے سے جو خیر ہوگی وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی، جو شر ہوگا وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ آپ جو چیز خرید رہے ہیں اس کے خریدنے میں سے جو خیر ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، جو شر ہوگا وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت کے ساتھ استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے جتنی اہمیت کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جتنے ذوق شوق کے ساتھ صحابہ کرام قرآن کو سیکھا کرتے تھے، اتنی ہی لگن، شوق اور جذبے کے ساتھ استخارے کو سیکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام استخارے کی تعلیم کا بھی اسی طرح اہتمام کرتے تھے جس طرح کے قرآن کی تعلیم۔ اب آتے ہیں استخارے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے۔ استخارہ انتہائی آسان ترین عمل ہے، انتہائی آسان عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے کسی کام کا ارادہ کیا، کوئی چیز خریدنے کا ارادہ کیا، تو اس سے پہلے ارادہ آپ نے کر لیا، چیز خریدنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح سے وضو کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں، جس طرح عام طور پہ نارمل ہم نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں، 2 نوافل ادا کریں۔ اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھیں، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں، درود شریف پڑھیں، بس استخارہ ہو گیا۔
بھئی یہی استخارہ تھا، آپ نے 2 نفلیں پڑھنی تھی، 2 رکعت نماز کی اور استخارے کی دعا پڑھنی تھی، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت مانگ لی تھی، بس ہو گیا۔ اس کے لیے کوئی خاص ضروری نہیں ہے کہ خاص وقت ہو، کوئی خاص جگہ ہو، کوئی خاص بستر ہو، پھر اس کے لیے نیند کی جائے یا بیدار ہوا جائے یا کچھ کھایا نہ جائے یا پیا نہ جائے، کسی کے ساتھ بولا نہ جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھیں، استخارے کی دعا پڑھیں، اللہ سے مانگ لیں۔ اب جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا تھا، اگر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد دعا پڑھ لی ہے، 2 رکعتیں پڑھ لی ہے، آپ کے لیے وہ کام آسان ہو گیا، وہ چیز آپ کے مقدر میں ہو گئی۔ بس یہی استخارہ تھا۔ لمبا چوڑا ہم سنتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ استخارے کے بعد سو جائیں، کوئی کہتا ہے بیٹھ جائیں، کوئی کہتا ہے کھایا نہ جائے، کوئی کہتا ہے کسی کے ساتھ بولا نہ جائے۔ سب ایک خام خواہ باتیں ہیں، لغویات ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے جس طرح ہم نے بنا دیا ہے۔ یہی ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استخارے کی دولت عطا فرمائے، ہر کام سے پہلے استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔